آئس اسکیٹس دیہات کے بلیڈ ہیں جو پاؤں کے نیچے منسلک ہوتے ہیں اور آئس اسکیٹنگ کے دوران اسکیٹر کو برف کی چادر سے آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 3000 سال پہلے سرد شمالی یورپی علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے آئس اسکیٹس جیسے اوزار تیار کرنا شروع کیے جو انہیں منجمد جھیلوں پر سفر کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ پہلے اسکیٹس جدید اسکیٹس سے بہت زیادہ مختلف تھے جو ہم آج جانتے ہیں۔ اسکیٹس مختلف جانوروں جیسے گائے، بھیڑ، بکری، گھوڑا یا کسی اور جانور کی ٹانگوں یا پسلی کی ہڈیوں سے بنائے گئے تھے۔ لوگ گھوڑے یا مویشیوں کی ہڈیوں کا استعمال کرتے تھے اور ہڈی کے دونوں سروں پر سوراخ کیے جاتے تھے۔ اس وقت پابندیاں صرف چمڑے کے پٹے یا تاریں تھیں جو صرف ایک طرف سے دوسری طرف ہڈی میں جاتی تھیں اور چمڑے کے پٹے کے ساتھ پاؤں سے منسلک تھیں۔ اس کے بعد تاروں کو ان کے جوتوں کے اوپر لپیٹ دیا جاتا۔ نتیجے کے طور پر ابتدائی اسکیٹرز لکڑی یا دیگر مواد کے مقابلے میں ان ہڈیوں کو برف پر زیادہ مؤثر طریقے سے گلائڈ کر سکتے تھے۔ منتخب کردہ ہڈیاں کسی شخص کے پاؤں کے سائز پر مبنی تھیں۔ لمبے پاؤں والے لوگ لمبی ہڈیاں استعمال کرتے تھے جبکہ چھوٹے پاؤں والے لوگ چھوٹی ہڈیاں استعمال کرتے تھے۔ ہڈیوں کو ایک طرف سے فلیٹ بنایا گیا تھا تاکہ آئس اسکیٹر کے ٹخنوں کو کچھ استحکام فراہم کیا جا سکے۔ ان دنوں میں برف کی سطح کا استعمال فن کے مقابلے میں نقل و حمل کا ذریعہ زیادہ تھا جیسا کہ آج ہے۔ آئس اسکیٹس تقریباً 5000 سال پہلے فن لینڈ کے جنوب میں ایجاد کی گئی تھیں جہاں فی مربع میل جھیلوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ موسم گرما میں تو کشتی کے ذریعے نقل و حمل کی جاتی تھی لیکن موسم سرما میں شدید سردی کی وجہ سے برف جم جاتی اور کشتی کے ذریعے سفر کرنا ناممکن ہو جاتا، اس لیے انہیں پیدل سفر کرنا پڑتا جس پہ بہت انرجی خرچ ہوتی تھی۔ لیکن ان ہڈیوں کے بنے اسکیٹ سے جھیلوں پر چلنا آسان ہو گیا۔ آج کے اسکیٹس کے برعکس ہڈیوں کے اسکیٹس کا کوئی تیز کنارہ نہیں تھا اور وہ نیچے سے فلیٹ اور پھسلن والے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے برعکس اسکیٹرز اپنی ٹانگوں سے دھکا نہیں دے سکتے تھے۔ اس کی بجائے وہ اپنے پیروں کے درمیان زمین میں ایک چھڑی گھونپ کر خود کو آگے بڑھاتے تھے۔ اس سے موڑ خاص طور پر مشکل ہو گئے کیونکہ اسکیٹرز کو سست ہونا پڑا اور چھڑی کے ساتھ ایک طرف دھکیلنا پڑا۔ لیکن ایک بار جب انہوں نے دھکا دیا یہ ہموار اسکیٹنگ تھا اور جسمانی توانائی کی بچت 10% تک کم ہو گئی۔ توانائی کی بچت برف پر کم رگڑ سے آئی۔ ہڈیاں قدرتی طور پر اسکیٹس کے لیے بہترین مواد میں سے ایک تھیں کیونکہ ان میں چربی ہوتی ہے۔ برف کے ساتھ رابطے میں سطح پر تیل کی نوعیت رگڑ کو کم کرتی ہے اور انہیں سطح پر زیادہ آسانی سے گلائڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن وہ اتنے تیز نہیں تھے جیسے کہ اب ہیں۔ وہ بالکل ہموار تھے، اس لیے اس وقت کے اسکیٹرز برف پر چلنے کے لیے لکڑی کی چھڑی کا استعمال کرتے تھے۔ اگلے ہزاروں سالوں میں آئس اسکیٹس کی ٹیکنالوجی تیار ہوئی۔ اس مواد سے جانوروں کی ہڈی سے لے کر لکڑی کے تختے اور دیہاتی بلیڈ سے جڑے ہوئے بوٹ بنائے گئے۔ دیہاتی بلیڈ کو لکڑی کے تختے کے ساتھ جوڑ کر اسکیٹر کے جوتوں کے ساتھ جوڑا جاتا، لیکن ہڈی سے دیہاتی بلیڈ کی تبدیلی سے اسکیٹر کے لیے برف پر چلنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے ایک نئی تکنیک آزمائی اور بلیڈ کو تیز کرنے لگے، جس کی وجہ سے لکڑی کی چھڑی کی ضرورت نہ رہی اور اسکیٹرز تیز کیے ہوئے بلیڈ سے بہت آسانی سے بغیر چھڑی کے برف پر چلنے لگے۔ اسکیٹس کے طول و عرض بھی بدل گئے کیونکہ دیہاتی بلیڈ ابتدائی طور پر استعمال ہونے والی ہڈیوں سے لمبے اور پتلے تھے۔ ان تبدیلیوں نے آئس اسکیٹنگ کی مقبولیت میں اضافے میں مدد فراہم کی، جو بہت سے لوگوں کے لیے موسم سرما کی ایک محبوب تفریح بن گیا۔ اس نے بلیڈ کی زیادہ سے زیادہ کنٹرول، لمبے قدموں اور اس کی وجہ سے تیز رفتار کو بھی راستہ دیا۔ ان ڈیزائن نے آمد و رفت کے ساتھ ساتھ جدید آئس اسکیٹنگ کی تفریح اور ایتھلیٹک صلاحیت کے لیے مرحلہ طے کرنے میں بھی مدد کی۔ پھر 14ویں صدی میں لوہے کے بلیڈ اسکیٹ نے نیدرلینڈ جیسی جگہوں پر ہڈیوں کے اسکیٹ کی جگہ لے لی اور وہاں اسکیٹر منجمد نہروں کے اوپر بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آمد و رفت کرتے تھے۔ جب اسکیٹ بنانے والے 15ویں صدی میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے بلیڈ میں ڈرامائی طور پر گھماؤ والا پیر شامل کیا اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اسکیٹس کے بنانے میں استعمال ہونے والی ہڈیوں کی جسمانی شکل میں قدرتی طور پر خم تھے اور یہ ممکن ہے کہ ابتدائی اسکیٹر اس کے عادی تھے۔ خم اسکیٹ کی نوک کو برف میں پھنسنے سے بھی روکتا ہے اور اس کے پہننے والے کے لیے سفر کرنے کا سبب بنتا ہے اور یہ فیشن کا بھی حصہ تھا۔
स्केट बनाने वालों ने भी स्केटिंग ब्लेड की तामीर शुरू की जो रफ्तार और नकलो हमल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबा और पतला था। जब स्पीड स्केट्स की बात आती है तो ब्लेड की लंबाई अहमियत रखती है। एक स्केट के वज़न को एक ब्लेड की दी गई सतह के इलाके पर तकसीम किया जाता है। अगर यह ब्लेड मुख्तसिर है तो वज़न एक जगह पर मरकूज़ है, लेकिन जब यह लंबा होता है तो वज़न ज़्यादा यकसा तौर पर तकसीम होता है और ब्लेड बर्फ़ में इतनी गहराई में नहीं डूबता। इसके नतीजे में एक हमवार ग्लाइड होता है। अगली सदी में डिच ने आइस स्केट के निचले हिस्से में दो धारी ब्लेड शामिल किया, जिसका मतलब था कि लकड़ी की छड़ी अब ज़रूरी नहीं थी। स्केटर्स अपने पैरों से धक्का और ग्लाइडिंग करके खुद को आगे बढ़ा सकते थे। हैंस ने 1965 में एक ख़ुसूसी स्केटिंग ब्लेड तैयार किया। इस नए ब्लेड के साथ वो नई स्केटिंग चालों, छलांगों और घुमाव को पूरा करने के काबिल था। कुछ साल बाद हैंस ने अपने स्केट्स में पैर का इंतखाब शामिल किया, जिससे स्केटर को हर तरह की नई चालों और छलांगों में महारत हासिल करने की इजाज़त मिली। मुंजमद तालाबों और फेंस पर स्केटिंग 17वीं सदी में इंग्लैंड में मकबूल थी और पहला स्केटिंग क्लब 1742 में स्कॉटलैंड के शहर एडनब्रिग में तश्कील दिया गया। 1740 की दहाई में बरतानवी फौजियों ने शुमाली अमेरिका में आइस स्केटिंग मुतारफ़ करवाई। 1776 के इर्द गिर्द फ्रांसीसी अदालत में भी मकबूल था। 20वीं सदी में स्केट्स वही बन गए जो हम आज जानते हैं। पुराने स्केट्स ने स्क्रू इन ब्लेड के साथ जूते को रास्ता दिया, जिससे स्केटरों को ज़्यादा आसानी से और महफूज तरीके से मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा इन स्केट्स के ब्लेड 13वीं सदी के मुकाबले में 2 गुना लंबे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और मवाद में बेहतरी ने हल्के और ज़्यादा मौसर स्केट्स की इजाज़त दी है। आजकल स्केटर्स अपने आबाओ अजदाद से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार हासिल कर सकते हैं। मुहक्किकीन अब भी फिगर स्केट के मुस्तकबिल पर गौर कर रहे हैं। 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ डिलावर की एक टीम ने एक फिगर स्केटिंग बोर्ड तैयार किया, जिसको चोट की रोकथाम को जहन में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था। बायोमैकेनिक्स के माहिरीन का अंदाज़ा है कि जब फिगर स्केटर्स इनसे छलांगे लगाते हैं तो वो अपने जिस्मानी वज़न से 5 से 8 गुना ज़्यादा ताकत से बर्फ़ से टकराते हैं। जब वो सख्त टखनों के साथ उतरते हैं तो वो बहुत कम वक़्त में इस क़ुव्वत को जज़ब कर रहे होते हैं। जब एक स्केट अपने टुकनों का इस्तेमाल करने और बर्फ़ से दूर धक्के के तौर पर जाएगा तो वो फ़र्ज़ी तौर पर आला कूदने के काबिल हो जाएगा।